بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صبح کا وقت تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اپنے بستر سے اٹھا اور نماز ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا کہ اس وقت دروازے پر قاضی صاحب کا ایلچی آ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے جب قاضی کے ایلچی کو دیکھا تو پوچھا، کیا پیغام لائے ہو؟ قاضی صاحب کی ایلچی نے کہا، حضور، قاضی صاحب نے یہ پیغام بھجوایا ہے کہ آج عدالت میں ایک ایسا انوکھا مقدمہ آیا جس کا فیصلہ کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ قاضی نے کہا، میری لاکھ کوششوں کے باوجود میں اس فیصلے کو منطقی انجام تک نہیں پہنچا سکا۔ اگر آپ آ جائیں تو اس مقدمے کا فیصلہ ہونا ممکن ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اپنے وزیروں کی طرف دیکھا تو وزیروں نے اشارے سے بتایا کہ حضور، آج اس مقدمے کو رہنے دیں، ہم آج اپنی اہم مہم پر چلتے ہیں۔ لیکن جب سلطان نے ایلچی سے کہا کہ لگتا ہے کہ کوئی خاص مقدمہ ہے جس کی وجہ سے قاضی صاحب نے خاص طور پر اپنا ایلچی بھیجا، ایلچی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، جی حضور۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اپنے وزیروں کو ساتھ لیا اور عدالت میں پہنچ گیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ عدالت میں پہنچے تو ہر طرف ہجوم ہی ہجوم تھا۔ تمام لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا انتظار کر رہے تھے اور قاضی صاحب بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ قاضی صاحب نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو خوش آمدید کہا اور اپنی نشست سلطان کے لیے چھوڑ دی۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک سلطان جس کا کام حکومت کو، سلطنت کو سنبھالنا ہوتا تھا، سرحدوں کی حفاظت کرنا ہوتا تھا، وہ قاضی کی جگہ مقدمے کیوں سنتا تھا اور مقدموں کے فیصلے کیوں کرتا تھا؟ یہ روایت سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ سے نکلی تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے بھی سلطان نور الدین زنگی کی طرح یہی معمول بنا رکھا تھا کہ جنگ کے علاوہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کھلی کچہری میں ہفتے کے 2 سے 3 دن قاضی صاحب کے ساتھ بیٹھ کر ہر آنے والے کا مقدمہ سنتے اور انصاف سے فیصلہ کرتے۔ جب سلطان عدالت میں موجود ہوتا تو عدالت کے دروازے پر کوئی بھی محافظ نہیں ہوتا، کیونکہ سلطان کا حکم تھا کہ میرے ہوتے ہوئے عدالت میں آنے کے لیے کسی کو اجازت کی ضرورت نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ قاضی صاحب کی نشست پر بیٹھے اور آپ کے بائیں طرف قاضی صاحب بیٹھا تھا اور ساتھ میں سارے وزیر بیٹھ گئے۔ اب سلطان نے حکم دیا کہ مدعی کو پیش کیا جائے۔ جب مدعی پیش ہوا تو مدعی کو دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا پریشان ہوا، کیونکہ وہ ایک بوڑھا خستہ حال بزرگ تھا۔ یہ بڑی مشکل سے چل رہا تھا اور اس کے ساتھ ایک نوجوان حسین و جمیل لڑکی تھی۔ سلطان نے پوچھا، قاضی صاحب، اس بوڑھے کا کیا مقدمہ ہے؟ تو قاضی صاحب نے کہا، حضور، اب آپ ہی اس بوڑھے کے منہ سے سب کچھ سن لیں، کیونکہ پہلے اس بزرگ کی بات سن کر میرا دل تڑپ اٹھا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اس بزرگ سے مخاطب ہوا اور کہا، بتاؤ بابا جی، تمہارا کیا مسئلہ ہے جس کے لیے تم نے قاضی صاحب کو مجبور کر دیا اور جس کے لیے میں اپنا سب سے اہم کام چھوڑ کر عدالت میں چلا آیا؟ وہ بوڑھا بزرگ اسی وقت گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر رونے لگا اور کہا، سلطان معظم، میں ایک لوہار ہوں، سارا دن دکان میں اتنی گرمی میں آگ پر بیٹھ کر کام کرتا ہوں اور میری ایک نوجوان حسین و جمیل بیٹی ہے جس کا میں جہیز کا سامان اکٹھا کر رہا ہوں اور اسی دکان سے ہماری روزی روٹی چل رہی ہے۔ سلطان نے کہا، آگے بتاؤ، تمہارے ساتھ کیا زیادتی ہوئی ہے؟ اس نے کہا، سلطان معظم، کل صبح میں اپنی بیٹی کو معمول کی طرح اپنی جھونپڑی میں چھوڑ کر اپنے کام کی طرف چلا گیا۔ دوپہر کا وقت تھا کہ ایک گاؤں کا آدمی میرے پاس بھاگتا ہوا آیا اور کہا کہ تمہاری جھونپڑی سے تمہاری بیٹی کے چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میں دوڑتا ہوا اسی وقت اپنی جھونپڑی میں پہنچا تو دیکھا کہ میری بیٹی کے سارے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور خون سے اس کی شلوار بھی خراب تھی، کیونکہ یہ کنواری تھی، اور رو رو کر اس نے اپنا برا حال کر دیا۔ سلطان نے کہا، تم رہتے کہاں ہو؟ تمہاری دکان کس بازار میں ہے؟ تمہارے گاؤں کا نام کیا ہے؟ مجھے ذرا تفصیل سے بتاؤ۔ اس نے کہا، حضور، ہمارے گاؤں کا نام
पहौड़ा है और हमारा गांव यहाँ से तकरीबन 40 मील के फासले पर मौजूद है और इस गांव से तकरीबन 1 मील के फासले पर एक छोटा सा बाजार है जिसमें मैं लोहार का काम करता हूं। और जब मैं अपनी झोंपड़ी में पहुंचा तो देखा कि मेरी बेटी ने रो रो कर बुरा हाल कर दिया। मैंने अपनी बेटी से पूछा तो इसने मुझे बताया कि बाबा, आज दोपहर के वक्त 3 आदमी जिन्होंने अपना नकाब मुंह पर ओढ़ा हुआ था और वो सुल्तान के सिपाहियों की वर्दी में थे, झोपड़ी में दाखिल हुए और मेरे साथ ज्यादती करने लगे। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। मैंने अपनी बेटी को इस हाल में देखा तो मैं उसी वक्त टूट गया। मुझ में चलने की हिम्मत ना रही क्योंकि मैंने सारी जिंदगी गुर्बत में गुजार दी, लेकिन अपनी इज्जत पर कभी आंच नहीं आने दी। मेरी बीवी ने भी अपनी इज्जत की खातिर अपनी जान गंवा दी थी और मेरी बेटी बचपन से लेकर जवानी तक मां की ममता से महरूम रही। अब आप ही हमें इंसाफ दिलाएं। सुल्तान ने कहा कि जब तुम्हारी बेटी के साथ ज्यादती हो रही थी तो तब गांव वाले कहां थे? बुजुर्ग ने कहा, तमाम लोग अपने काम में मसरूफ थे, लेकिन कोई भी मेरी बेटी को बचाने के लिए नहीं आया क्योंकि गांव वालों ने सोचा कि गरीब आदमी की बेटी की वजह से हम अपनी जान को क्यों खतरे में डालें। और हमारे गांव के 500 आदमियों ने 3 आदमियों के साथ मुकाबला नहीं किया और मेरी बेटी की इज्जत को लुटने दिया। यह सुनकर सुल्तान का सर झुक गया और फिर सुल्तान ने कहा कि एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि तुम अपना मुकदमा लेकर अपने गांव के सरपंच या काजी के पास क्यों नहीं गए? तो बूढ़े बुजुर्ग ने रोते हुए कहा कि हुजूर, मैं सबसे पहले काजी साहब के पास गया था, लेकिन काजी साहब 2 हफ्तों के लिए सैरो तफरी के लिए अपने सिपाहियों के साथ निकल गया था। इसके बाद मैं अपने गांव के सरपंच के पास गया तो इसने मुझे कहा कि यह इज्जत का मामला है, तुम इस वक्त खामोश हो जाओ। अगर तुम मजीद इस पर बात करोगे तो तुम्हारी इज्जत इससे भी ज्यादा खराब होगी। और सरपंच ने मुझे इंसाफ देने की बजाय खामोश रहने का हुक्म दिया। एक वक्त पर तो मुझे ऐसा लगा कि ये सरपंच और काजी भी इन नकाब पोशों के साथ मिले हुए हैं जिन्होंने मेरी बेटी की इज्जत और जिंदगी तबाह कर दी। अब आप ही बताएं कि मैं किसके पास जाता? अगर आपसे भी मुझे इंसाफ ना मिला तो मैं आपके सामने खुदकुशी कर लूंगा। फिर यह बुजुर्ग रोते हुए बोला कि मैंने सुना था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का काजी बहुत ही इंसाफ पसंद और रहम दिल है। मैं काजी साहब के पास आया और जब इन्हें सारी सूरत हाल बताई तो काजी साहब ने बस एक लफ्ज बोला कि यह मुकदमा तो सिर्फ सुल्तान मुअज्जम ही हल कर सकता है। मैंने अपनी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि इतने अजीम सुल्तान को अपनी आंखों से देखूंगा और मेरा मुकदमा एक अजीम सुल्तान के हाथों हल होगा। सुल्तान ने कहा कि क्या अब इन मुजरिमों के बारे में कोई नहीं जानता? क्या तुम्हारी बेटी ने इनको देखा नहीं? तो इसकी बेटी ने कहा, नहीं सुल्तान मुअज्जम, इन्होंने अपने चेहरे छुपाए हुए थे। यह सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, अच्छा एक बात बताओ कि जब तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही थी और जिस शिद्दत से, जिस कुव्वत से, जिस खौफ से तुम अपनी इज्जत को बचाने के लिए चीख रही थी, क्या इस कुव्वत से तुम अभी चीख सकती हो? यह सुनकर इस लड़की ने कहा, सुल्तान मुअज्जम, इन मुजरिमों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सुल्तान ने कहा, ठीक है। इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उसी वक्त इस बुजुर्ग, इसकी बेटी, काजी और अपने चंद सिपाहियों और वजीर के साथ उसी गांव की तरफ रवाना हो गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इस लड़की को उसी झोंपड़ी में बिठा दिया और अपने चंद सिपाहियों को इर्द गिर्द के इलाके में फैला दिया और कहा कि जहां तक इस लड़की की आवाज जाए वहां तक के सारे लोगों को पकड़कर मेरे पास लाओ। अब सुल्तान के सिपाही पूरे गांव में फैल गए। सुल्तान ने इस लड़की को कहा कि तुम जोर जोर से चीखना शुरू कर दो। लड़की ने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया और चंद लम्हों के बाद सुल्तान के सिपाही आ गए और कहा, हुजूर, इस गांव की सारी हदूद तक जितने भी खेमे लगे हैं तमाम लोगों तक आवाज आसानी से गई है। सुल्तान ने कहा कि इन तमाम गांव वालों को एक मैदान में इकट्ठा करो। अब सुल्तान ने इन तमाम गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा कि जब इस लड़की के साथ ज्यादती हो रही थी तो तुम कहां थे? क्या तुम्हारे घर में माएं बहनें नहीं हैं? तो लोगों ने कहा,
حضور ہمارے اس گاؤں میں ایسی واردات کئی مرتبہ ہوتی رہتی ہیں، لیکن لوگ اپنی عزت کی ڈر کی وجہ سے خاموش ہو جاتے ہیں۔ ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں۔ ان 3 آدمیوں کے پیچھے بہت بڑا گینگ ہوگا، اور اگر ہم آگے سے مزاحمت کرتے تو وہ اپنے گینگ سمیت ہمارے گاؤں پر حملہ کر دیتے اور ہمارے بچوں کو قتل کر دیتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ بڑا پریشان ہوا اور پھر ان گاؤں والوں کو کہا کہ اگر تم اپنی غلطی کی تلافی کرنا چاہتے ہو تو ابھی اسی وقت جاؤ اور شام تک ان تینوں مجرموں کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ، ورنہ میں سارے کے سارے گاؤں کو جیل میں ڈال دوں گا۔ تمام گاؤں والے پورے علاقے میں پھیل گئے، سارے جنگل کو چھان مارا اور ایک غار میں چھپے ان 3 ڈاکوؤں کو پکڑ کر سلطان کے سامنے حاضر کیا۔ جب سلطان کے سامنے ان کو حاضر کیا گیا تو سلطان نے اس لڑکی کو کہا، کیا تمہیں ان کی کوئی ایسی بات محسوس ہوئی جس سے تم ان کو پہچان سکو؟ تو اس لڑکی نے کہا، حضور ان کی آواز سے ہی میں پہچان گئی ہوں جنہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ گاؤں والوں سے مخاطب ہوا اور کہا کہ اگر پہلے دن جس لڑکی کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی اور اگر وہ آواز اٹھاتی تو آج اتنی لڑکیوں کی عزت خراب نہ ہوتی اور ان کو کب کی سزا مل چکی ہوتی۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے ان تینوں زانیوں کے سر کاٹ کر ان کی لاشیں پورے گاؤں میں گھوڑوں کے پیچھے گھسیٹیں اور ان کے سر اس گاؤں کے چوک پر لٹکا دیے تاکہ پورے گاؤں والے اور ارد گرد کے لوگ ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کر سکیں۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی عقل مندی سے بڑی ہی آسانی سے اور کم وقت میں مجرموں کو سزا دے دی اور اس بوڑھے بزرگ کو انصاف دلایا۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک بہادر سپاہی کے ساتھ اس لڑکی کی شادی کروا دی اور اس بوڑھے لوہار کی مالی طور پر بھی مدد کی۔ کسی بھی سلطنت کو چلانے کے لیے سب سے اہم کردار اس سلطنت کا سربراہ ہوتا ہے۔ اگر وہ سربراہ دینی اور دنیاوی علوم سے مالا مال ہو تو وہ اپنی رعایا کو ہر تکلیف، دکھ، درد سے نکال لیتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ کامنٹ باکس میں ایک دفعہ درود پاک ضرور لکھیے۔